إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے سورۃ المائدہ کی جو جس آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی اور تفسیر کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن عیسائیوں سے براءت کا اظہار کریں گے اور توحید کا اقرار کریں گے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ پاک ہیں اور آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو عذاب دیں یا ان کو معاف کر دیں. آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا نفع ملے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم. یہ ہے اصل میں کامیابی، یہ ہے اصل میں فوز، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ روز قیامت سچ ہی فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس وقت جواب دیتے ہوئے فرمائے گا جب وہ ملاحد اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے عیسائیوں سے اظہار برات کریں گے اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت کی طرف سپرد کر دیں گے. تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. ضحاک نے حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آج صرف موحدین کو ان کی توحید ہی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے. وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ جلوہ افروز رہیں گے اور یہاں سے کبھی بھی نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ نہیں جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے. اس آیت کریمہ سے متعلق جو ہے وہ اور بھی احادیث ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ کیا فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور اسی میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں. اچھا دیکھیں، یہاں پر سچ بولنے کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ وہ والا دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، جس میں
سچ بولنا ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی سچے جو لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سچ بولو، ہم میں سے اکثر لوگ بچپن سے ہم جو ہے یہ جملے سنتے ہوئے آئے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے آس پاس والوں سے، اپنے ٹیچر سے، سچ بولو سچ بولو۔ لیکن دیکھیں ہم جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی غلطی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں اپنے متعلق کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں، ہم اپنے الفاظوں میں اونچ نیچ کر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کو کسی چیز کی رقم بتانی ہے، کسی چیز کی تعداد بتانی ہے، کسی بارے میں بولنا ہے تو اس میں ہم آگے پیچھے کر جاتے ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے، ہماری زبان کہیں اور، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہے کبھی مؤمن نہیں ہو سکتا، وہ شخص فلاح نہیں پا سکتا، وہ شخص جو کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ اب دیکھیں مذاق میں جھوٹ بولنا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس میں حقیقت تو کوئی نہیں ہوتی نا، آپ کسی کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں اور لوگ اس سے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ اپنے جملوں میں، اپنے باتوں میں، اپنے گفتگو میں ایسی احتیاط برتتا ہے کہ پھر وہ سچ بولنے کا جو اس نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، پھر وہ سچ بولتا رہتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 ساعت یعنی 3 سیکنڈز تک رکتے ہیں اگر ہمارے منہ سے کوئی غلطی سے پھسل گیا ہے، اور ہمیں فوراً ہمارا اندر جو ہمارا ضمیر ہے وہ ہمیں فون کلک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط بیانی کی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ 3 ساعت تک یعنی 3 سیکنڈز تک جو ہے وہ یہ اس بات کے اس میں ہوتے ہیں کہ اگر اس بندے نے استغفار پڑھ لی تو پھر وہ اعمال نامے میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اس کو بادر ہی نہیں کیا، آپ نے اس جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کیا ہوا، تو سب اسی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے جھوٹ بولا تھا فوراً آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ میں نے غلط بیانی کی ہے، اسی وقت اگر آپ کے سامنے وہ شخص موجود ہے آپ اس کو جو ہے سوری کر کے دوبارہ وہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسی ہے۔ اور اکثر تو یہ دیکھیے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس چیز کو ہم بڑا چڑھا کے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا اپنا نفس جو ہے، جو ہمارا نفس سو ہے، جو ہمارے اندر جو خون کے ساتھ ہمارے روانی کے ساتھ جو بہہ رہا ہے جو شیطان، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تم نے ایسے نہیں ایسے بتانا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے بتانا ورنہ تمہاری عزت ہوگی، ایسے اگر تم نے بتا دیا تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاؤ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ جو 3 ساعت تک انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کر لے یا اپنے بات سے پلٹ جائے تو پھر جو ہے وہ گناہ کو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، یعنی اعمال نامے میں لکھا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر غلطی سے کبھی ہو گیا ہے، اچھا اب وہ جھوٹ جو کہ آپ بول ہی چکے ہیں، ماضی میں بول چکے ہیں، احساس ہی نہیں تھا اس بات کا کہ جو ہے وہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنا اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا اس کی وعید ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے اپنی اس گناہ کی معافی مانگیں کہ یا اللہ جتنے جھوٹ میں آج تک بول چکی ہوں، جتنی غلط بیانیاں آج تک میں کر چکی ہوں، یا اللہ آپ اسے معاف فرما دیجیے اور مجھے آگے کے لیے آپ توفیق دے دیجیے۔
آپ اس بات کی مجھے توفیق دے دیجئے کہ آگے میں غلط بیانی نہ کروں، آگے میں جھوٹ نہ بولوں، آگے کبھی کبھی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، اس کے برعکس اگر ہم اس جگہ پہ بھی سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے وہ ہمارے لیے اور عزتیں اور ہمارے لیے اور ہمارے وقار میں اضافہ کے باعث بن جائے گا۔ لیکن چونکہ شیطان نے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے ہمارے دماغ میں بٹھا دی کہ اگر یہ بات اس طریقے سے کہہ دی جائے گی تو کیا ہوگا، تمہاری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے سچ کو یعنی صحیح بات کو، چاہے لوگ آپ کو کچھ ہی سمجھیں، چاہے لوگ آپ کے متعلق کوئی کچھ ہی خیال کریں، لیکن آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہونا چاہیے، کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، آپ سے متعلقین جو لوگ ہیں، ان کو پتہ ہو کہ آپ سچ بولتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولتی۔ تو اس لیے جو ہے وہ سچ کو اس طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور جھوٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیجیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، چاہے وہ لطیفے میں یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہو، یا آپ کا کتنا ہی بڑا کوئی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ جھوٹ نہ بولیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک بہت دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک صحابی تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر 4 بری خصلتیں ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس میں سے کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں، باقی چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میں، کہ ایک تو میں شراب پیتا ہوں، ایک میں جو ہے وہ زنا کرتا ہوں، اور ایک جو ہے میں چوری کرتا ہوں، اور ایک میں جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا ہم میں سے کوئی ہوتا تو سب سے بڑا گناہ تو ہمیں زنا کرنا لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ان سب گناہوں کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کم اسٹینڈرڈ کا جھوٹ جو ہے وہ گناہ لگتا ہے ہمیں، کہ یہ تھوڑا سا اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے کم ہے، اس میں کم گناہ ملتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، بس اس ایک کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے میں اس ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جو ہے وہ اس نے جو ہے رات ہوئی، اس نے زنا کا ارادہ کیا، پھر اس نے کہا کہ اگر میں زنا کروں گا تو مجھ پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس کی حد ہے، یعنی اس کی جو سزا ہے وہ جو ہے وہ جو بھی زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا، یا اس کو کوڑے مارے جائیں گے 80 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اور اس نے کہا اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ بولنے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا وہ اس گناہ سے باز رہا۔ پھر شراب پینے کا اس نے ارادہ کیا، شراب کے لیے بھی اس نے یہی سوچا کہ اگر میں شراب پیوں گا تو مجھ پر حد جو ہے وہ جاری کی جائے گی، اتنے کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ کہوں جھوٹ بولوں گا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے جھوٹ بولا تو جھوٹ تو مجھے بولنا ہی نہیں، وہ شراب پینے سے بھی باز رہا۔ پھر وہ چوری کرنے کے لیے نکلا، پھر وہی ذہن میں آیا کہ چور کے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ تو مجھے بولنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا خوش آیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صرف ایک اس بات کی وجہ سے، آپ کی صرف ایک نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے میری 4 بری عادتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ تو یہ ہے برکات، یہ ہے رحمتیں، یہ ہے فضیلتیں، کس بات کی، کہ جب آپ کو کوئی بات بتا دی گئی ہے، جب آپ نے کوئی بات سن لی ہے، جب آپ نے کسی بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ میں نے اب یہی کام کرنا ہے، تو پھر اس پر پکا ہو جانا، اس کے اوپر اپنے قدم کو متزلزل نہیں کرنا، آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں، آپ ثابت قدم رہیں، آپ استقلال کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہیں کہ نہیں بس مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس دن جو سچے ہوں گے ان کا سچ جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے بھی کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے دنیا میں، یا یہ جو ہے وہ غلط کام کیا کرتے تھے دنیا میں، تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، انہوں نے آپ کی شریعت کو بدل ڈالا تھا، یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخشش فرما دیں گے تو آپ غالب اور دانا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی کہ رب انہن اضللنا، یہ والی جو آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا یہ والا فرمان ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، یعنی ہمارا جو رب ہے وہ تو اس وقت خوب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کی طرف، ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنے اندر سے یہ برائیاں، یہ جھوٹ کی برائی، یہ بدعت کرنے کی برائی، یہ شریعت کے خلاف کام کرنے کی برائیاں نہیں نکالیں گے تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت راضی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، اور اگر اس میں ہمارا شمار نہ ہوا تو کتنی زیادہ جو ہے وہ بد نصیبی کی بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی وسلم کی جو تڑپ تھی وہ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے سلسلے میں جو شخص کہیں پر بھی قرآن پڑھا رہا ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جن کو بھی وہ سکھا رہا ہے ان کے بارے میں اس کے دل میں کتنی تڑپ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں، کتنی خیر خواہی ہے ان کے لیے، کتنی دعائیں کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب دین کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو اپنے اندر سمو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر صلاحیت کر رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب آج سے ہم نے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا. اچھا آج سے کل ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمیں بدعت نہیں کرنی، تو اچھا اب ہم نے انشاءاللہ بدعت کو چھوڑ دینا ہے. تو پیاری بہنوں اس پر کوشش کریں، استقامت حاصل ہو. ایک دو دفعہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو دہرا لیا کیجئے کہ آج میں نے یہ بات سنی تھی، انشاءاللہ اب میں بھی اس بات پر عمل کروں گی اور میرے بچے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس بات پر عمل کریں گے. جو میرے آس پاس رہنے والے ہیں جن کا تعلق مجھ سے ہے انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے. آخری آیت جو سورۃ مائدہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور زمینوں اور آسمانوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یعنی وہ تمام اشیاء کا خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، قادر ہے. سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کی مشیت کے تحت. اس کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ عدیل ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے. اس کے سوا کوئی معبود ہے نہ پروردگار ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ مائدہ میں جو نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ رب جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجات کو، ہمارے مناجات کو کیوں نہیں سنے گا، کیوں نہیں قبول کرے گا. بس ہم مانگنے والے بنے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے بنے کہ یا رب ہم سے یہ بری عادتیں، یہ تمام بری عادتیں جو ہمارے اندر موجود ہے، یا رب العالمین یا احکم الحاکمین آپ ہم جڑ سے ختم کر دیجئے. یہ غیبت، یہ جھوٹ بولنا، یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط معاملہ کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا نہ ہونا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، آپ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو جب سنبھال لیتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیتا ہے. اگرچہ وہ آپ کی نظر میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا جبال، اے پہاڑوں، اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کو دہرائیں گی، اور پرندہ دہرائیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی پہاڑ جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہو اور آپ نے اس کی آوازوں کو سنا ہو، اس کی تسبیح کو دیکھا ہو؟ یا لوہا جو ہے وہ اتنا نرم ہو جائے کہ جیسے جو ہے وہ چوئنگم کی طرح جو ہے وہ، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ اتنا نرم ہو جاتا تھا، پھر وہ اس کو اس سے زرہ بناتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کے لیے ہر چیز مسخر کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آپ کی نظر میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کے معاملات تو اپنی رحمت سے لے لیتا ہے، اور ان میں سے کر دیں جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے کرم سے اے رحیم آپ عزت دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے لشکروں میں سے کر دیں، کیونکہ یقیناً آپ ہی کا لشکر غالب آنے والا ہے. اور ہمیں اپنے گروہوں میں سے کر دیں، کیونکہ یقیناً آپ ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. ہمیں اپنے دوستوں میں سے کر دیں، کیونکہ یقیناً آپ کے دوست وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر قیامت کے دن نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی فکر ہوگی، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کو کسی قسم کی فکر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں یا رب العالمین، یا اللہ بہت خطا کار ہیں، یا اللہ دن رات گناہیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، آپ اپنی رحمت سے، یا اللہ آپ اپنی رحمت فرما دیجئے، آپ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پلٹ دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، ہمارے دلوں کو پلٹ دیجئے یا رب العالمین. یا اللہ بہت سخت دل ہو گئے، یا اللہ بہت سخت دل ہو گئے، یا اللہ ان آنکھوں نے بہنا چھوڑ دیا. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، آپ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو فرشتے ہمارے لیے خوشخبریاں لیتے ہوئے آئیں. یا اللہ ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل کر لیجئے. یا احکم الحاکمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے کہ جو کہ جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جب دنیا میں زندگی گزار کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے راضی ہوتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.